اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض قرآن کریم کی مشہور ترین آیت ہے اور تقریباً پہلے پارے اور پہلی سورہ یعنی سورہ بقرہ میں ہے یہ، جس میں اللہ نے تمام انسانوں کو اپنے وجود کے اوپر استدلال کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ تعلیم کیا۔ فرماتا ہے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پورے ایک سلسلے سے اللہ نے بیان کیا یہ سارا کہ زمین کی تخلیق میں اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو بحر میں چلتی ہے، سمندروں میں چلتی ہے، ان سب میں کیا نشانیاں ہیں اور واقعاً حقیقت ہے یہ کہ اگر اللہ قرآن کریم میں صرف توجہ نہ دلاتا تو بھی اگر انسان میں شعور ہے، عقل ہے، بیداری ہے، بصیرت ہے، تو از خود بھی اسے یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور پھر ان میں الگ الگ رنگتیں، پھر ان میں بھی آثار حیات دیکھ کے یقیناً حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جہاں انسان یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہاں حیات کا کوئی تصور ہوگا، زندگی پائی جائے گی نہیں پائی جائے گی۔ پانی یہاں دیکھتے ہیں ہم، تو پانی کو دیکھنے کے بعد ہمیں اتنا وہ حیرت ہوتی ہے کہ کتنا بڑا ذخیرہ اللہ نے جو ہے وہ یہاں مہیا کر دیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے سب سے بڑی کہ وہ خود جانتا ہے کہ کہاں کہاں صاحب حیات ہے، اور ہر صاحب حیات کی بقا کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی متحرک نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے۔ پانی سب سے بڑا رزق ہے، پانی سب سے بڑا رزق ہے۔ انسان کو اگر سب کچھ مہیا ہو اور صرف پانی کے چند قطرے نہ ملیں تو سب بیکار ہو جائے گا، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ ماشاء اللہ جہاں تک آپ دیکھیے چاروں طرف، تو اس وقت ہم فی الحال یہاں سرزمین صوبہ لداخ کے شہر لہ کے ایک کارو نامی موضع میں ہیں۔ کیا عمدہ ترین نظارہ ہے، کیا قدرت الہی ہے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، تحلیل کیجئے، تقدیس کیجئے، تحمید کیجئے، جتنا بھی شکر خدا کیجئے۔ اور یقیناً میں تو جتنا شکر کروں اتنا کم ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ اپنی ان آیات کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ کیا نظارہ ہے، ہریالی بھی ہے، سرسبز و شاداب پہاڑ بھی ہیں، خشک پہاڑ بھی ہیں، ان میں الگ الگ کلر والے پہاڑ بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، اور چاروں طرف اس کی گویا کہ قدرت کی دلیلوں کا ایک دسترخوان، ایک جو ہے وہ ایک فہرست جو ہے، ایک بہت لمبی چوڑی فہرست اللہ نے یہاں مہیا کر دی ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ایک ٹاپو ہے، تقریباً جزیرہ ٹائپ ہے، اور یہاں بھی جگہ جگہ جزیرے کی طرح پانی کے چھوٹے چھوٹے نشانات یہ بہت عمدہ لگ رہے ہیں، اور یہ خود چھوٹے چھوٹے لگ رہا ہے، ایسا جیسا کہ یہ خود زمین پہ پھیلے ہوئے پہاڑوں کی عکاسی کر رہے ہیں کہ زمین پہ اتنے پہاڑ اللہ نے پھیلا ہے، یعنی پہاڑ کے اوپر پہاڑوں کا نقشہ بنا دیا اللہ نے بالکل ایک دم، کتنے قاعدے سے، کتنا عمدہ، اور وہ بڑے بڑے جو ہے وہ سر و قامت درخت، پیڑ کے جہاں یہاں کی ضروریات میں لازمی اور شامل ہیں، جو گھروں میں کام آتے ہیں، جن کو کاٹ کے چھتیں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ نہ استعمال ہونے والی گھاس ہے، بلکہ استعمال ہونے والے جو گیاہ ہے، یعنی نباتات، گیہوں ہے، سرسوں ہے، مٹر وغیرہ ہے، لوگ اپنا محنت کر کے یقیناً بہت داد کے مستحق افراد بھی جو اپنے آثار حیات کو اس طریقے سے باقی رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے اس طرح سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس پانی ہی کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے زندگی کو بقا دی ہوئی ہے۔ یقیناً اگر پانی نہ ہوتا تو نہ یہ پیڑ ہوتے، نہ یہ درخت ہوتے، نہ یہ گیاہ ہوتی، اور نہ یہ آثار حیات ہوتے۔ انہی کے ذریعے لوگ کیا ہیں، اپنی زندگی کے سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یقیناً صحیح فرمایا تھا پروردگار نے کہ سیرو فی الارض فانظروا، زمین میں سیر کرو اور دیکھو، اگرچہ آگے والا فقرہ جو ہے وہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ہے، عبرت کے لیے جھوٹوں کا انجام کیا ہوا، لیکن نہ صرف یہ بلکہ یقیناً ہر شے میں اس کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اللہ اکبر، انسان چاہ کر بھی
پوری زندگی پوری حیات بھی اگر کوشش کر لے تو قدرت کا یہ نقشہ نہیں جما سکتا ہے۔ بڑے بڑے محل بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے قصر بنائے، لیکن قسم ہے خدا کی اور قسم عظمت قرآن کی اور قسم آیات الہی کی کہ کسی بادشاہ کے محل کا وہ نظارہ نہیں ہے جو قدرت کے بنائے ہوئے ان پہاڑوں کا نظارہ ہے۔ کیا پہاڑ بنا دیے ہیں، کیا نقشہ ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا خوش نمائی ہے۔ قلم لے کے بیٹھ جائیے، صبح سے لے کے شام تک تحریر کرتے رہیے، زندگی بیت جائے گی، گزر جائے گی، لیکن اس کی بکھری ہوئی ان آیات کا احاطہ اور احصاء اور شمار نہیں ہو پائے گا۔ یقیناً 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 خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس کی آیات کو دیکھنے کے بعد اس کا یقین کرے اور ان سے فیضیاب ہونے کے بعد اس کا شکر ادا کرے اور اپنے عرفان کو آگے بڑھائے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر بصیرت ہے تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اگر بصیرت نہیں ہے تو پھر اس کو خود یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کہاں کھا رہا ہوں، کہاں پی رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ تو اس وقت ہم اپنے حوض علمی حسن عشریہ کرگل کی طرف سے سیر و تفریح کے ایک پروگرام سے متعلق تھے۔ تیسرا روز ہمارا یہاں ہے ماشاءاللہ، گرد و رواں ہمیں چاروں طرف ہم نے یہاں ٹھکسے میں ایک جگہ قیام کیا، مسجد ہے وہاں عزا خانہ ہے، اور اس کے بعد کل ہم لوگ جو تھے وہ شہر لہ میں رہے، وہاں کی مین مارکیٹ میں، اور وہاں کا عزا خانہ ماشاءاللہ بہت عمدہ بنا، اور وہاں جو دیگر قدیم عمارات ہیں، مسجدیں وغیرہ ہیں، مثلاً ایک بادشاہ کا وہ یہاں کا بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا محل ہے، بہت پرانے ایک میوزیم ہے، وہاں بھی گیا۔ بہرحال تو نشانی ہے آپ کی قدرت کی، یہاں تو آپ مسلسل جتنا رہیں ہر دن آپ کو جو ہے وہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی، اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَكُلَّ يَوْمٍ فِي شان، وہ ہر دن ایک نرالی شان ہے، اس کی شان ہر دن نرالی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم جانتے نہیں ہو، تو ہم جو دیکھ لیا وہ جان لیا، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں۔ یقیناً لائق حمد ہے، لائق سپاس ہے اس کی ذات کہ جس کی قدرتوں کا خزانہ بے شمار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مومنین کو اپنی آیات میں تفکر تدبر کرنے کے بعد اپنا عرفان عطا فرمائے اور انہیں اپنی نعمات کے شکر کی توفیق عطا کرے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔